أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق اللہ العظیم. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130 تا 132 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات جو ہے دے رہا ہے. کفار مکہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ساحر اور مجنون کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے اور تکالیف دیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فاصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ آپ کو جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے. تو یہ ہدایات جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، اس طرح ہر داعی کے لیے یہ ہدایات ہیں کہ جب بھی وہ انسانیت کو اسلام کی دعوت کے لیے جو ہے کھڑا ہوگا تو اسے یہ باتیں سننا پڑیں گی، اور ان باتوں کو سن کر اس نے جو ہے اس انداز سے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. فاصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کریں. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے. تو تسبیح جب آتی ہے خاص نام لے کر تو اس سے نماز مراد ہوتی ہے. طلوع شمس سے پہلے صبح اور غروب شمس سے پہلے عصر کی نماز ہے. ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار، اور رات کے کچھ حصوں میں، رات کے اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر بھی اللہ کی تسبیح کرو. دن کے کنارے سے مراد جو ہے فجر اور عشاء جو ہے، اور رات میں جو ہے فجر اور مغرب دن کے کنارے، اور رات جو ہے اس میں جو ہے مغرب اور عشاء آ جاتی ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کے سامنے سرداران قریش کو مال و دولت دے رکھی ہے، سرداری دے رکھی ہے، ٹھاٹ باٹ دے رکھی ہے، ان پر آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. یہ تو دنیا کا جو ہے زیب و زینت ہے، دنیا کا سامان ہے. ہم انہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں کہ یہ میرے شکر گزار بندے بنتے ہیں یا میری ناشکری کرتے ہیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کا حلال رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے. تو نماز کا حکم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ان کے اہل و عیال کے لیے، اس لیے ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم بھی جو ہے خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیں. نماز جو ہے انسان کو 5 وقت اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، تجھے اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اللہ کی غلامی اختیار کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کی پرستش کرنی چاہیے. انسانوں کی غلامی کا قلادہ اتار کر اللہ کی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالنا چاہیے. لا نسألک رزقا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دے رہے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، انجام کی بھلائی تو تقوی ہی کے لیے. اللہ سے دعا کریں ہمیں ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.